بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اکثر لائبریریوں میں ہوگی، کتب خانوں سے دیکھ لیں، رسالہ کوشیریہ شیخ عبد الکریم کوشیری کی، اور میرے مطالعے اور میری معلومات کے مطابق تصوف کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ غوث پاک کے دور سے بھی کوئی 200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ بھی حجاز مقدس حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں ضرور جایا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ نظر کرتے ہیں تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، بندے کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو جو نعمت بخشی ہے کہ کسی کے اوپر نظر کریں تو اس کے دل کی کایا پلٹ جائے۔ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، عوارف المعارف، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا شیخ ابو نجیب متوکل، یہ وہ شخص ہیں کہ غوث پاک کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد 6 مہینے بعد آپ کی مسند پہ، سجادے پہ بیٹھے، اور جب وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی حیات تھے تو یہ شیخ ابو نجیب متوکل اپنے بھتیجے کو لے کے ان کے حضور حاضر ہوئے کہ حضرت یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا رجحان علم الکلام کی طرف زیادہ ہے، اور علم الکلام کے متعلق فقہا، محدثین، مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم بندے کے عقائد کو خراب کرتا ہے، لہٰذا اس علم کی طرف رجحان نہ کریں، منطق اور فلسفہ۔ تو غوث پاک نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور تمام باطل قسم کے عقائد و نظریات چھین کر وہاں معرفت، محبت، عقیدت اور نورانیت رکھ دی۔ یہ بندے کا تصرف ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندے کی نظر کام کریے، بندے کو چھوڑیں۔ ایک سانپ ہے، اس کی اگر نظر پڑ جائے کسی حاملہ عورت پہ، اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یہ نظر کی بات ہے۔ کروکوڈائل، مگرمچھ، وہ دریا کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے جہاں وہ رہتا ہے، وہ انڈے دیتا ہے ریت میں، اور دور سے ہو کر اپنے انڈوں پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی نظر کی وجہ سے انڈوں کو سینک کر بچے نکلوا لیتا ہے۔ مرغی اپنے جسم کے اس تپش سے، حرارت سے بچے نکال لیتی ہے۔ کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ کسی کو گدھا کہیں، ہائپر ہو جائے گا، غصہ کر جائے گا، چہرے کا خد و خال متغیر ہو جائے گا، لال سرخ ہو جائے گا غصے سے۔ اور اگر اس کو شیر کہہ دیں تو کیا ہو جائے گا، سینہ تان کے خوشی کے آثار اس پہ نمایاں ہو جائیں گے۔ حالانکہ شیر بھی ایک درندہ ہے، چیرنا پھاڑنا اس کا کام ہے، گدھا بھی ایک جانور ہے۔ یہ الفاظ بندے کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کلام پڑھ کر کسی کے اوپر دم کیا جائے، پھونک مارے جائے، کیا یہ اثر نہیں ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے نا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں نہ سوتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو جائے، رات لمبی جائے۔ ان شیطان کے کلمات کا یہ اثر ہوتا ہے۔ سردیوں میں صبح بستر گرم اور گرمیوں میں صبح بستر ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ شیطان کے اس ہاتھ پیروں اور ان کلمات کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو کیا ایک اللہ کا بندہ جس نے اپنی ساری عمر اللہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی تابعداری اور فرمانبرداری میں گزاری ہے، اس کے الفاظ میں، اس کے دم میں، اس کے کلمات میں کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اللہ تو فرماتا ہے نا اطعنی عبدی اجعلک ربانی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تمہیں ربانی بنا لوں گا۔ تقول للشیء کن فیکون، جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ بغض رکھنا، حسد رکھنا، ان کو برا بلا کہنا، بقول رومی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک لوگوں پہ تہمت اور الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، ان کو اپنا جیسا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ بھی ہے جو انبیاء کو اپنا جیسا کہتا ہے، وَأَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے ہی بشر ہو۔ تو پھر تم کون ہو؟ لکھنے میں شعر بھی اسی طرح کا لکھا جاتا ہے اور شعر بھی لکھا جاتا ہے۔ شعر اور شعر میں فرق ہے، بندے کے بندہ ہونے میں فرق ہے۔ تو لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو برا بلانا۔ اولیاء را ہست قدرت ازیلا، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کی قدرت ہیں، وہ تیر کمان سے نکلے ہوئے کو واپس لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو تہمت الزام نہ دیں، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر کوئی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔